بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین صدق اللہ العظیم۔ بہت بڑے عالم کی کتاب ہے، اس کو ہم نے جمع کیا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، بہت ہی اہم مضمون ہے امام غزالی کا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کے ہم کو بھی خود توفیق مرحمت فرمائے، اس کے مطابق اپنا عمل، اپنا عقیدہ، اپنا ذوق اور شوق بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جنت کا درجہ فرمانا ہے، اور فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی نہیں جانتا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ جنت میں اتنی نعمتیں ہیں جن کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی نہیں جانتا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَكَ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ۔ یہ اللہ نے تسلی دیا ہے، رسول نے تسلی دیا ہے۔ جو مصیبتیں ہیں، مشقتیں ہیں، وہ یوں ہی نہیں ہیں، تو ہماری طرف سے ہیں، تو ہماری طرف سے یہ مشقتیں ہیں، یہ نعمتیں بھی ہماری طرف سے ایسی ہوں گی جن کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ مشقتیں بھی ہماری طرف سے ہیں، تو نعمتیں بھی ہم ہی ایسی دیں گے کہ جن کا تم کو تصور بھی نہیں ہوگا کہ کیا کرے۔ تو آج بھی دیکھیے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جنت کی نعمتیں اور جو اللہ کے عنایات ہیں اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے بزرگان دین کو اسی طرح سے فاقہ میں بھی ان کو مزہ، بیماری میں مزہ۔ حضرت یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ بخار میں بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ سارے بدن کو درد ہوتا ہے، لطف آتا ہے۔ اب یہ بھی مزے کی چیز ہے، یہ مزہ آتا ہے بخار میں، چونکہ بخار میں باقی انہیں کہتے سمجھ میں نہیں آتا ہے، بخار میں پورے بدن میں درد رہتا ہے۔ بخار بہت اچھا مرض ہے، پورے بدن میں اس کا اثر رہتا ہے، پورے تھوڑا ہوا ہوتا ہے مزہ ہے جو عزم بدل راو رل روزگار ایک عضو کو بھی اللہ تعالیٰ درد دیتے ہیں تو سارے اعضاء درد مند ہو جاتے ہیں۔ مزہ عزم بدل راو رل روزگار دیگر۔ اسی طرح جب یہ بات ہے کہ سارے اعضاء کو درد ہوتا ہے تو نعمت بھی ان کی ویسے ہی ہے جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میرا مطلب مفہوم نہیں ہے۔ جیسے عمل ہے تصور نہیں کر سکتے، مصیبت ہے تصور نہیں کر سکتے، تو اجر کے بارے میں سمجھو کہ تصور نہیں کر سکتے ہے۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اس مصیبت، مشقت، ریاضت، مجاہدہ کا بدلہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی آدمی نہیں جانتا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے پوچھے گا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک جو رکھی گئی کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ اجر ہے۔ جب اپنی مشقت تم کو سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی لفظ تو سنو، وہ بھی ایسے ہی، وہ تو کچھ سمجھ میں آتی ہے تو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلق فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، صاف پانی کر دیا۔ اللہ نے اتنا فرمایا فلا تعلم نفس، جنت میں جو نعمتیں اس کا تصور تمہارے آ بھی نہیں سکتا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی ترجمانی فرمائی
خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نہ آنکھوں نے دیکھا وہ نعمت، نہ کانوں نے سنا، نہ قلب بشر کو اس کا خطرہ ہوا. یہ تو عام مفسرین کی بات ہے. ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک مثال ہے کہ ایسی بھائی ایسی چیزیں ہم نے کبھی دیکھا نہیں سنا نہیں، یہ ایک بات ہے. اور ایک ہی کوئی اس میں ایسی چیزیں ہوں گی کہ ایسی صورتیں خوبصورت ہوں گی کہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں. یہاں کے حسین وہ ہوتا ہے سب پڑا جائیں گے. وہ تو دوسرا ایک مثال کے طور پر بھائی ایسی چیز ہے کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں کانوں نے سنا نہیں، یہ ایک مطلب ہے. عام مطلب یہی ہے، تم جانتے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں کہ ایسی صورتیں ہوں گی جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. اب یہ تصور مجاہدے کے لیے کافی نہیں ہے. کوئی حسین عورت ہے، آپ اس پر دیکھے جا رہے ہیں، آپ یہ تصور کریں کہ اس آنکھ کے بند کرنے سے اس وقت وہاں کی اس سے کہیں حسین عورت ہم کو ملے گی. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ مطلب اس حدیث سے یہ انہوں نے بیان کیا. ایسے ایسے گانے ہیں، نغمے ہیں کہ جس کو کانوں نے سنا نہیں. گانے پر لوگ ڈھونڈتے ہیں. دونوں فرق ہے نا، دونوں مطلب فرق ہو گئے ہیں. وہاں تو یہ کہ آنکھوں نے دیکھا کانوں نے سنا کبھی نہیں. اب یہ اپنے کہہ رہے ہیں کہ ایسی ایسی صورتیں ہوں گی جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں. ایسے ایسے گانے ہوں گے جس کو کانوں نے سنا نہیں. وہ کہہ جانے. اور آخری بات کہتے ہیں ولا خطر علی قلب بشر. اتنی نہیں، ایسے علوم و معارف ہو گئے کہ جس کو ذہن نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ایسے علوم و معارف، ایسی خوبصورت چیزیں، ایسے بہترین گانے یہ ہوں گے. یہ نہیں کہ جو محاورہ جو ہوتا ہے نا آنکھوں سے، یہ نہیں مطلب ہے، بلکہ ایسی صورتیں وہاں ہوں گی کہ دیکھا نہیں ہوگا. ایسے گانے ہوں گے کہ سنا نہیں ہوگا. بلا خطرہ علی قلب بشر کو اس کی تعبیر بہت سارے بہتر ہے. اور قلب بشر پر خطرہ بھی نہیں گزرا ہوگا. ایسے علوم و معارف ہوں گے، مست ہو جائے گا آدمی. اہل اللہ جو اصل ہے اس کی طرف نگاہ نہیں کریں گے. ابھی ماں شافی الرحمان صاحب کہتے ہیں جب حوریں میرے پاس آئیں گی تو میں کہوں گا بھی قرآن سناؤ تو رہنے چاہو. وہ مذہب کی نگاہ آدمی ماں شافی الرحمان. ایک نقشبندی تھے وہاں، انہوں نے پوچھا ہم سے کہ تمہارے کوئی جو ایک ملک ہے فرانس کا، کہا آپ کے یہاں بہت ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت صاحب حال نقشبندی. میں کہا ماشاء اللہ. ہاں بھائی ان کی بات کوئی کہو. میں نے کہا یہ کہا قرآن میں ہم کو مزہ ایسا آتا ہے کہ اگر حوریں ہمارے پاس آئیں گی تو ہم کہیں گے بھی اگر قرآن سنانا ہو تو سنو، کھڑو ہونے جاؤ. یہ ماشاء محمد احمد صاحب بول جائیں گے. یہ اسی طریقے سے یہاں ایسے علوم و معارف ہوں گے جس کو علم میں مزہ آتا ہے. اسے پوچھیے. ایک بہت بڑے عالم تھے، حضرت کے استاد تھے، وہ مطالعہ کر رہے تھے، بڑے آدمی تھے، اصغر حسین صاحب یہی اس قسم کے خدا. بس رہتے رہتے رات میں کہا واہ 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 کچھ ایسے کہنے لگے. اب مارا یوں حال میں آ گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک ایسا نقطہ ملا جو اب تک سمجھا نہیں تھا، آج سمجھاؤں گی اس وجہ سے بول میں آ گیا. ماں اعزاز علی صاحب کا شعر ہے کہ ہم کو قلم کی چہچہاہٹ میں وہ لطف آتا ہے جو مغنیوں کو اس کے گھر میں مزہ نہیں آتا. یہ بات قلم کے اندر جو چاہتے ہیں اب تو فورپی نہیں سر، فورپی واقعی تھوڑی آواز کا اس آواز میں اتنا مزہ ہم کو آتا ہے کہ ہزار سروری گانوں میں ہم کو مزہ نہیں آتا. وہ مزہ لکھنے میں قرآن لکھ رہا ہے، حدیث لکھ رہا ہے، اس کا تصور کیا ہم کر رہے ہیں، خدا کا کلام مزہ آئے گا. کہاں جو چلتے ہیں جو لے کر کے وہ بھی گنگنانے جاتے ہیں، مزہ ان کو آتا ہے چلنے میں بھی کہ ہم کس کی پارکی لے جا رہے ہیں. تو اللہ کی جنت یا اللہ ہم سب لوگوں کو جنتوں میں جمع کر دیں. خلق فیہا ما لا عین رأت. جب یہ صوفی لوگوں کا بیان کیا ہے، عام لوگوں کا تو وہی ہے کہ آنکھوں نے سنا نہ آنکھوں نے دیکھا. یہ صوفی لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ چیز ہوگی، ایسی خوبصورت چیزیں آئیں گی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا.
جنت کی نعمتوں کیا پوچھیے. میں نے فرانس میں بیان کیا تھا کہ وہاں حسینوں کا بازار، آپ کے یہاں حسینوں کا بازار ہے، اب حسینوں کا بازار ہے، اور وہاں حسن کا بازار ہوگا. چونے کا بازار ہے یہاں. صوفی جی کئی بازار دیکھا؟ ارے یہ نہیں، چونے کا بازار ہے، چونا صوفی جی نے. لیکن نفس سفیدی جو ارض ہے اس کا بازار دیکھا ہے؟ چل بھائی سفیدی خرید لیا، میں دیکھ رہا تب تک تم دیکھ رہا سمے حسن کا بازار. جس حسن کو خریدنا چاہے گا اس کے چہرے میں آ جائے گا. اچھی خوبصورت معلوم ہوئی، چہرے میں آئے گا. اور جو خوبصورت نظر آئے گی چیز اس کے چہرے میں آ جائے گا. میں نے کہا ہے ٹائر والے بناؤ تو جانے کر یہ ٹاور بنانے سب آسان ہے. لوہا پتھر یہاں رکھا، وہاں رکھا، بڑھا دیا، اونچا کر دیا. اللہ عمر کہتے ہوئے گئے، سبحان اللہ کہتے ہوئے آگے ختم. وہ جو علوم و معارف ہیں، حضرت ماں حاجی صاحب فرماتے تھے کہ یہ علم تھوڑی نہ ہے، یہ تو تجربات ہیں. لوہا یہاں رکھو تو یہ ہو جائے گا، یہ رنگ اس کی ملاتی یہ ہو جائے گا. یہ تجربیات ہیں، علوم نہیں ہیں. علوم تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے. جنت میں علم یہ سب مشابہت ہیں. سب کیا وہاں ہوگا کوئی تصور نہیں کرنے ہوگا. لا علوم سمیت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ ہم سب لوگوں کو وہاں پہنچائے. خلق فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. تو اس میں ایسی چیزیں پیدا کی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھوں نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی انسان کے دل پر. اس کی تفسیر کیسی، یہ تو آپ سمجھ گئے. لیکن وہ ایسی خوبصورت چیزیں ہوں گی، عورتیں ہوں گی یا روحیں ہوں گی جو ہوں گی جس کو آنکھوں نے نہیں دیکھا. ایسے سورے گانے ہوں گے، گانے سے محروم نہیں کیا جائے گا. شراب یہاں منع ہے لیکن محرومی نہیں شراب سے. شراب وہاں ملے گی، شراب کے نام سے مہر بند. کوئی میں دھوکہ نہیں کیا آگے درمیان میں آ کر کے کوئی ادھر کو ادھر ملا دی. یہاں کی شراب چلتی ہے گڑبڑ ہو جاتی، وہاں کی شراب مہر بند. ہاں خالص شراب وہی ملے گی. اسی کے لیے عمل ہے، یہ عمل اسی لیے. یہاں شراب پی کر کے بکواس کرتا ہے، وہاں شراب پڑھ کے علوم و معارف بیان کرتا ہے. وہ شراب مالا ہے، معمولی خدا کہہ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کھلے کفی ہے، پیدا کی اس نے مالا ہے، آنکھوں نے دیکھا ہے. اس کے لیے ہمارے اکابر نے جان دے دی. مجاہدات لوگ کہتے ہیں کیسے ایسا مجاہدہ کرتے ہیں. کہا جب اس میں آؤ گے تو تم کو نہیں تعجب ہوگا. دوسرے لوگ جو ہم کو ہوتا کہ اتنا کثرت سے کیسے عبادت ہوگی، کیسے رات میں جاگا جائے. کہا آؤ اس محفل میں تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے کثرت عبادت سے کیسے خود حضور نے کثرت سے عبادت کیا ہے. پر متوالد ہو گئے اس جنت کے لیے. دو طرح سے بنے گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ اللہ ہم جنت میں جانے کے لائق تو نہیں ہیں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں اتنا بڑا مجدد محقق، ہم جنت میں جانے کے لائق نہیں مگر دوزخ کا سہار بھی نہیں ہے. جنت کے لائق نہیں ہوتا ہمارا، جنت کے لائق نہیں دوزخ کا سہار بھی نہیں. اس اشرف علی کو جنت کے کسی کنارے میں رکھ دیجیے ہم راضی ہیں. دیکھیے انتہائی عبودیت میں جنت الفردوس نہیں مانا، یہ حال ہے. انتہائی عاجزی کا یہ حال ہے کہ اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جائیں مگر دوزخ کا سہار نہیں. آپ کو حضرت حسن بصری چراغ کے لو میں اپنی انگلیوں لے آتے تھے. جب جلنے لگتی تھی تو کہتے تھے کہ جب تم کو اس
معمولی سوزش برداشت نہیں ہے تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ یہ ہمارے بزرگوں کا حال ہے. یہ خالی صاحب حال وہ نہیں تھے، علو حال والے. معلوم ہوا کہ جنت کا ذکر کرنا بھی محمود اور دوزخ سے ڈرنا بھی محمود، دوزخ سے ڈرنا بھی محمود ہے. تبھی تو انگلی لے آتے تھے، جلنے لگتے انگلی تو کہتے اے نفس ایسی طرح کی سوزش کو تم برداشت نہیں کر سکتے، دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت. ہمارے حضرت احمد خستہ جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے یہ شعر ماموں میں. احمد خستہ جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے، وہ ہم و گمان سے بڑے رحمت کی بگار ہے. کیوں بے قرار؟ اللہ کی طرف سے حضرت کو تسلی دینے کے لیے اشعار خود کا دیتے لگایا. وہ ہم و گمان سے بڑے احمد خستہ جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے، وہ ہم و گمان سے بڑے رحمت کی بگار. کیا ہوں بشے احمد خستہ جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے. نثار جانے ہدی کر دے شوق سے احمد، نثار جانے ہدی کر دے شوق سے احمد. کھڑا دیکھ کھڑا دیکھ کھڑا ہے کون تیرا دیکھ تیرے سراہ. احمد خستہ جان اتنا تو بے قرار ہے، وہ گمان سے بڑے رحمت کی بگار. مولانا بہت زیادہ بیمار پڑ گئے تھے، وہ بیان فرماتے تھے پوری بات بیان کرتے تھے، پڑھتے تھے. میں بہت بیمار تھا، فرماتے تھے بہت بیمار تھا، مجھے بچنے کی امید نہیں تھی اور مجھ پر یہ حالت تھی. احمد خستہ جان کی وہ کیا ہے؟ کھڑا ہے کون ذرا دیکھ تیرے سراہنے. دیکھو احمد خستہ جان کیوں نثار جانے کوئی یاد نہیں. نثار جانے ہدی کر دے شوق سے احمد. کھڑا ہے کون ذرا دیکھ تیرے سراہنے. پڑھیے ٹھیک ہے؟ ہاں بس ٹھیک پاس ہو رہا ہے. 10 سال بعد پڑھنا آ جائے گا وہاں پہ بوڑھے آدمی کو تو بول رہے تیرے سراہنے. نثار جانے بہت عمدہ شعر ہے مجھے. نثار جانے ہدی کر دے شوق سے احمد. یہ غمگین جان کو نثار کرو. دیکھو کون کھڑا ہے، ملک الموت کھڑے ہیں. یہ حضرت کی تصویر ہے. ایسا تصور ہو گیا تھا حضرت کو کہ ملک الموت آ گئے. اس حالت میں یہ شعر کہا اور اسی حالت میں وہ جواب حضرت کی طرف سے خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے. نثار جانے ہدی کر دے شوق سے احمد. کھڑا ہے دیکھ کھڑا ہے کون ذرا دیکھ تیرے سراہنے. ٹھیک ہو گیا. یہ کہا تو اللہ کی طرف سے آیا احمد خستہ جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے. احمد خستہ جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے، وہ ہم گمان سے بڑے رحمت کی بگار ہے. یہ سوال حال اور اس کا جواب اللہ کی طرف سے رحم کا جواب ہے، تسلی بخش جواب ہے. احمد خستہ جان کیوں وہ ہم گمان سے بڑے رحمت. سوائے اس کی تسلی نہیں ہوتی. حالات تو آتے ہی بڑا اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں. کیا کیا اس کے اندر مصلحتیں ہیں، کیا کیا اس کے نکات ہیں، کوئی نہیں. خلق فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لیکن وہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل کو اس کا گزر ہوا. اس کے بارے میں یہی کہا ہے کہ ایسے علوم و معارف ہوں گے کسی مست ہو جائے گا آدمی. ہمارے بزرگان دین مطالعہ بھی کرتے ہیں. ہمارے حضرت دکھاؤں گا علوم مطالعہ کرتے تھے، سو جاتے تھے، لاٹھی دی جاتی تھی، پھر اٹھتے تھے، پھر وزیر تو تھا حال تھا سب نشانات لگے ہوئے. بہرحال مشہور. اب بعض مصنفین اللہ کے قول کے متعلق لکھتے ہیں
لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، یہ ایسے ہیں کہ سمندر ختم ہو جائے اور میرے رب کا کلام نہ ختم ہو، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کا کلام ختم ہو، کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے کہ میرے رب کے کلام ختم ہو۔ کوئی اس کی کیا تفسیر کر سکتا ہے اور کیا اس کی تشریح کر سکتا ہے؟ بس وہی ہے کہ جن کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، تو سب سے عمدہ تفسیر ہی وہی ہے، نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ قلب خطر پر سب گزر ہوا ہے۔ یہ کلمات وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے جنت میں لطف اور مہربانی سے کہے گا۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے اہل جنت سے، یہ وہ کلمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے جنت میں لطف اور مہربانی سے کہے گا، جن کی یہ کیفیت ہو تو ہم اس کے ہزار حصے کو بھی کیوں کر پہنچ سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں تو ہم کیا پہنچیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کی وہ جنت کی یہ حال ہے، ایسا حسن ہے اور ایسی راگ ہے، نغمہ ہے، ایسے علوم ہیں، تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ جن کو اللہ کا دے، یہ وہ کلمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے جنت میں لطف اور مہربانی سے کہے گا، اور جن کی یہ کیفیت ہو ہم اس کے ہزار در ہزار حصے کو بھی کیوں کر پہنچ سکتے ہیں؟ بس اللہ کو بھروسہ کرو عمل، تمہارے عمل کی تو حد ہے، اتنی کرو گے جب سے زندہ ہو، کچھ بھی کرو، زندہ رہے گا جب بھی کرو، اور زندہ کے بعد اجر ثواب ہوگا۔ اجر عمل تو اسی زندگی تک ہے، موت اس کو ختم کر دے گی، لیکن اجر کو کوئی موت ختم نہیں کر سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم راضی ہو گئے، ہاں راضی ہو گئے، حضرت اس سے بغیر نعمت کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ اب تم پر موت نہیں آئے گی، اس سے زیادہ لطف اس میں آئے گا موت۔ یہاں سے کوئی بھی نعمت ہے، ابھی زلزلہ قدم ہم نے نکل کے بھاگ چکے ہیں اس جگہ سے، لیکن زلزلے کی شبہ ہو گیا، جواب کا زبردست آیا تھا تو ہم لوگ یہاں آئے تھے، یہاں بیٹھے سا عورتیں باہر کی جگہ جس کو بہت بڑا درد تھا، اس کو کٹوائے گئے کہ ابھی کی جگہ سے سب مر جائیں گے ہم لوگ، لیکن بہت بڑا درد تھا کہ نہیں؟ بڑا خطرہ آ رہا ہے۔ عمل جو ہے محدود، اجر لا محدود ہے، کوئی اسی اجر کی انتہا نہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنتی بنا دے، صاف صاف بات یہ ہے۔ بھائی بہت حامی کہتے تھے اللہ دوزخ کا سہار نہیں ہم کو جنت میں جگہ دے دیجیے، ظاہر چھوٹی جگہ، بڑا شہر ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نا ہم کو پونا میں بسنا ہے، بمبئی میں بسنا ہے، کہیں جگہ میں جتنی بستا ہے نہیں، سب الگ بلڈنگ والا سب ایک ہو گیا بمبئی والا، جہاں بھی ہے بمبئی میں رہتا ہے، تمہیں پاس جنت میں رہنا جنتی میں تو رہو گے، چاہے کنارے رہو یا بیچ میں رہو، لیکن مانگو بیچ والا ہے، یہ بھی ہے جنت الفردوس کا سوال کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے تو بہت جنت کی قسم ہے۔ ایک کوڑا زمین کی قیمت ساری دنیا نہیں ہو سکتی، ایک کوڑا وہاں کی زمین، ایک کوڑا، ایک یہ لفظ ہے اللہ میں چاہنا دے۔ حسن ہوگا، حسن پر حسن آئے گا، کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ یہاں پر پتائی ہو ایک پہ دو تین، حسن رہے گا اس کا، دیوار کو نہیں رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو حسن آ گیا وہ اپنی جگہ پر رہے گا، جو حسن جائے گا وہ بھی اپنی جگہ پر رہے گا۔ ہزاروں حسن ہوں گے اور سب کے حسن باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی وہ حسن ختم ہو جائے تو جنت کا دوام ختم ہو جائے گا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ درخت جو کھایا پھل وہی کھایا، جو چاہا جو کھایا وہی ٹہنی پہ لگا رہے گا۔ میں نے بیان کیا تھا وہاں پر ٹاور کیا ہے، میں نے تمہارے یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جو کھایا وہ رہے شاخ پر، اور جو شاخ پر تھا وہی کھا بھی لیا ہے کہیں وہاں جانے، تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ کوئی ٹاور کو بڑھائے کرو۔
لا مقطوعۃ، کیونکہ لا مقطوعۃ ولا ممنوع اسی صورت میں ہوگا جبکہ ایک لمحہ کے لیے وہ ٹہنی سے جدا نہ ہو. یہ وہ کلمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے جنت میں لطف اور مہربانی سے کہے گا، اور جن کی یہ کیفیت ہو تو ہم اس کے ہزار در ہزار حصے کو بھی کیوں کر پہنچ سکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، وہ خالق، ہم مخلوق خالق تک کیسے پہنچے. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو یہی سمجھایا تھا. لے جا رہے تھے سمندر میں، ایک چڑیا نے پانی لیا سمندر سے. کہا اس چڑیا جو پانی لیا ہے کیا نسبت ہے اس کے اس بحر میں سمندر میں؟ چڑیا کا کچھ نہیں، کوئی نسبت نہیں، یہی نسبت اللہ تعالیٰ سے. تو پھر حضرت ہمارے فرماتے کہ یہ نسبت بھی نہیں ہے، مخلوق کے علم میں اور خالق کے علم میں یہ نسبت بھی نہیں ہے. وہاں تو یہ ہے کہ یہ چڑیا کوئی نسبت نہیں. خود اسلام نے کہا کوئی نہیں، یہ ان کی اصلاح کی گئی. فوق کل ذی علم علیم، موسیٰ علیہ السلام کی اصلاح. انا عالم کہا تھا، ہم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. پھر انسان کو بھیجا گیا کہ اپنے سے مجھے معلوم ہے کہ اپنے سے بہت چیزیں اصلاح نہیں ہوتی، دوسرے کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. ابھی پتھر اٹھانے لگنا تھوڑا سا کوئی تو اٹھ جاتا ہے، اٹھاتے ہیں. صحیح بارے امانت ہے، سب لوگ مل جائے گا آواز کو اٹھانے، یہی بڑی بات. دل جو مدد کی ضرورت پڑتی ہے. مدد کیا ہے؟ استطاعت میسرہ یہ ہے. استطاعت دو قسم کی ہے، ایک استطاعت ممکنہ ہے اور ایک استطاعت میسرہ ہے. ہر شخص کو قدرت اللہ نے دیا ہے کہ اللہ کی نسبت پیدا کرے. ہر شخص کو. کوئلے کے اندر بھی اللہ نے آگ رکھی ہے، غذا تھا، اس کو جھروں سے دیکھو آگ نکلتی ہے کہ نہیں. اس دل کو اپنے ذکر سے توبت سے حرکت دو، اس کے اندر وہ معارف سے نکلیں گے. حرکت دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑی ایک کائنات میں مظہر بڑے عجائب ہیں. جو طرح طرح کی دھاتیں نکل رہی ہے نا، پٹرول نکل رہا ہے. باقی علوم کیا کیا ہے تم کو کیا معلوم؟ نہیں جانتا. جون پور میں حضرت سردی سب جو تھے وہاں آگے میں سردی لگ رہی تھی. کوئلہ ادھر سے لے آئے اور اس کو یوں کر دیا، کوئلہ کیا ہو گیا؟ سرخ ہو گیا. روشنی بھی اس کے اندر آ گئی اور قوت بھی آ گئی. حضرت نے فرمایا ہمارے ماموں کو پورا آواز ہے اس پر. کہا دیکھو کوئلہ جب تم لے آئے تھے تو تم سمجھ رہے تھے کہ اس کے اندر اتنی روشنی ہے، اتنی گرمی. کیا کیا تم نے؟ چنگاری رکھے ہوئی ہے. اس کوئلے کے اندر خاصیت روشنی کی بھی رکھا اللہ نے اور گرمی کی بھی رکھا. روشنی بھی اس سے ہو گئی کوئلے سے، کالے کوئلے سے. کالا کوئلہ ہوتا ہے، روشنی بھی ہو گئی اور گرمی بھی آ گئی. جیسے جی اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کر دی. قوت ممکنہ ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کے قوت ممکنہ ہر شخص کو ہے کہ حاصل کرے، لیکن اس کے لیے ایک استطاعت میسرہ ہے. یہ ذکر و شکر بزرگوں کی صحبت وغیرہ استطاعت میسرہ ہے. قوت ممکنہ ہر شخص کے اندر ہے کہ وہ اللہ کی نسبت پیدا کرے، کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مدد کی ضرورت ہے. استطاعت میسرہ کی. شاہ صاحب لکھتے ہیں استطاعت میسرہ اہل اللہ کی صحبت ہے. اس سے یہ کام سال ہو جائے گا. ملے گا تو اللہ ہی سے. ہزار در ہزار حصے کو بھی کیوں کر پہنچ سکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں. ان کے علم کو یا اس کے علم کو مخلوق کیوں کر گھیر سکتی ہے؟ ان کے علم کو مخلوق کیسے گھیر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمتیں جواب دے جاتی ہیں اور عقلیں ان کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہیں. اور حق یہ ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. اللہ کا علم ایسے ہی ہونا چاہیے، تب یہ سرکش لوگوں پر حکومت کر سکتا ہے. قدرت بھی ایسی ہونی چاہیے اور قوت بھی ہونی چاہیے اور علم بھی ایسا ہونا ہے مال پر.
کہ اس طرح ہونا چاہیے، اور وہ غالب جاننے والے کی اس کے فضل کریم کے تقاضے کے مطابق اس کو کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کیا آتا ہے، اتنے ان کو سمجھنے سے قاصر نہیں، اور حق یہ ہے کہ اسی طرح ہونا چاہیے، اور وہ غالب جاننے والے کی اس کے فضل عظیم کے تقاضے کے مطابق اور اس کے قدیم سخاوت ایسے ہی ہونا چاہیے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ خبردار، اس مطلوب عظیم کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے تنبیہ، تھوڑا بہت عمل کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اسی سے خبردار، اس مطلوب عظیم کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، اور کوشش کرنے والوں کو اپنی کوشش خرچ کرنی چاہیے۔ نصیحت ہے ہی نہیں یہ نصیحت۔ خبردار، اس مطلوب عظیم کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، اور کوشش کرنے والوں کو اپنی کوشش خرچ کرنی چاہیے، اور جاننا چاہیے کہ یہ سب کچھ اس چیز کے مقابلے میں نہایت قلیل ہے جس کے وہ محتاج ہے۔ یہ جو وظائف ہیں، یہ جو مجاہدات ہیں، یہ ریاضات کتنے ہی کرو، وہ عظیم نعمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کتنی عمدہ بات ہے نا، یہ معرفت ہے۔ اب یہ آئے گا مسا عبادت میں، عبادت سے تکبر آئے گا، کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر فرماتے ہیں کتنی تسبیح پڑھتے ہو، 200 سے اتنی تسبیح پڑھتے ہو، اللہ نے فرشتہ لاکھوں سال کیا جو سبحان اللہ کہتا ہے، تم 2 تسبیح پڑھتے ہو، ناز کرتے ہو، تمہاری تسبیح کیا پرواہ خدا کو۔ اس وجہ سے کبر، غرور، دلدار بہت دور رہا اس کی امت، اور جس کا وہ اسے سوال کرتے ہیں، اور جس کو مانگنے کی وہ دست سوال کرتے ہیں، دست دراز کرتے ہیں، اسی کے لیے تمام عرفاء، صلحاء، اولیاء، انبیاء سب دست نگر ہیں خدا کے۔ اللہ ہم سب کو اس کا استعداد بھی فرما دے اور عطا بھی فرمائے۔ اور جن کو مانگنے کے لیے وہ دست سوال دراز کرتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ بندے کے لیے 4 چیزیں نہایت ضروری ہیں، 4 چیزیں ضروری ہیں: علم، عمل، اخلاص اور خوف۔ دیکھیے کیا عمدہ بتا دیا، علم، عمل، اخلاص، 3 تشاؤل اللہ میں نے دیکھا ہے، یہاں خوف کی بڑھا دیا ہے تمام غزالی نے۔ 3 چیزیں ضروری ہیں: علم، صحیح علم، عمل اور اخلاص، اور انہوں نے لکھا خوف بھی بڑھایا ہے۔ 3 چیزیں آپ نے سنا، وشاور اللہ صاحب نے یہ 3 چیزیں لکھا ہے۔ پہلی کے ساتھ وہ راستے معلوم کرے گا، علم جب رہے گا تبھی تو راستہ معلوم ہوگا۔ علم کی کیوں ضرورت ہے؟ اسی سے راستہ معلوم کرے گا، یہ راستہ پھڑا رہ جاتا ہے۔ پہلی چیز کے ساتھ وہ راستے کو معلوم کرے گا، ورنہ وہ ایک اندھا ہے، پھر وہ اسی مطابق عمل کرے گا۔ علم نہیں ہوگا، آنکھ نہیں ہے، اندازی سے چلے گئے، ورنہ وہ روک دیا جائے، پھر عمل کو خالص کرے گا، راستہ ٹھیک کرے گا، پھر وہ عمل کو کرے گا، ورنہ نقصان اٹھائے گا، پھر وہ ہمیشہ آفات سے ڈرتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ امان حاصل کر لے، ورنہ وہ من کرے گا۔ دن المصری نے سچ کہا ہے، تمام مخلوق مردہ ہے سوائے علماء کے۔ علم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ علم ہی سے تم کو راستہ ملے گا، اور علم ہی سے تم چلو گے۔ تمام مخلوق مردہ ہے سوائے علماء کے، اور علماء سوئے ہوئے ہیں ماں سوائے عمل کرنے والوں کے، علماء بھی سوئے ہوئے ہیں ماں سوائے عمل کرنے والوں کے۔ یہ جو عمل کر رہے ہیں وہ نہیں سوئے ہوئے ہیں، علماء ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں تو سوئے ہوئے ہیں۔ اچھا ہے نا، یہی مطلب ہے۔ اور عمل کرنے والے سب دھوکے میں ہیں مگر مخلص لوگ، وہی حدیث جو ہے۔ اور تمام مخلصین بہت بڑے خطرے میں ہیں، خطرے میں رہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو، ڈرتے رہو۔ والمخلصون علی خطر عظیم، آگے نہیں، والمخلصون علی خطر عظیم، مخلص بھی خطر عظیم پر ڈرتے ہی رہتے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اتنے صحابہ 22-23 ہیں، اتنے صحابہ، مخلص صحابہ، مجاہد مہاجر صحابہ اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے۔ بخاری شریف میں
اتنے صحابہ نفاق سے ڈرتے تھے. اب نفاق سے بڑھ کے کون گناہ ہوگا بھائی؟ صحابہ حضور کی صحبت میں رہے ہوئے نہیں ڈرتے. میں کہتا ہوں کہ 4 آدمیوں سے انتہائی تعجب ہے. ایک وہ عقل مند جو عالم نہ ہو، علم رکھو، غریب کا علم حاصل کرو. کیا وہ ان چیزوں کی معرفت کا اہتمام نہیں کرتا جو آئندہ پیش آنے والے ہیں؟ کیا علم تمہارا؟ سب کچھ کر رہے ہو لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کیا پیش آنے والا ہے. وہ تم غلط. کیا وہ ان چیزوں کو معلوم نہیں کرتا جن کو وہ موت کے بعد دیکھنے والا ہے؟ اشارت کبھی سنائے نہیں میں جو آئندہ پیش ہے. کیا وہ ان چیزوں کی معرفت کا اہتمام نہیں کرتا جو آئندہ پیش آنے والا ہے؟ کیا وہ ان چیزوں کو معلوم نہیں کرتا جن کو وہ موت کے بعد دیکھنے والا ہے؟ اس کو دلائل اور عبرتوں عنایتوں کے سننے اور خیالات سے دل کو بے قراری اور نفس کے تصورات سے معلوم کرنا چاہیے. سوچو، اپنے علم کو کام میں لاؤ، حرکت میں لاؤ، سوچو، سب سمجھ میں آئے گا. اچھا ہے نا؟ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض ما خلق اللہ من شیء. کیا وہ زمین و آسمان کی بادشاہی اور چیزوں جو اللہ نے پیدا کیے نہیں دیکھتا؟ آسمان ہے، زمین ہے، تمام چیزیں ہیں. وہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. کیا وہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ وہ بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے؟ دوسرے اس عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، وہ یقینی طور پر نہیں جانتا کہ اس کے سامنے بہت بڑی ہولناکیاں اور مشکل گھاٹیاں ہیں. نہیں جانتا. علم ہے لیکن نہیں جانتا، عالم نہیں ہے. اور یہی بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرتے ہو. تیسرے اس عامل سے جو مخلص نہ ہو. کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اس قول پر غور نہیں کرتا؟ فمن کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. کا نہیں جانتا؟ جو آدمی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرے. چوتھے اس مخلص سے جو ڈرنے والا نہ ہو. آج اس کی تشریح معلوم نہیں، کل پڑھی نہیں. مخلصون اللہ خبر عظیم خود میں پڑھا جاتا ہے. چوتھے اس مخلص ہے جو ڈرنے والا نہ ہو. ہوتا ہمارے کو اخلاق ہے. کیا وہ اللہ جل جلالہ کے اس معاملے کی طرف غور نہیں کرتا جو اپنے اصفیاء اور اولیاء اور اپنے خادموں سے کرتا ہے، جو کہ اس کے اور اس کے مخلوق کے درمیان بانٹتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی سب سے زیادہ معزز مخلوق کو فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. ان کو یہ کہا گیا ہے اور بے شک دی گئی ہے تیری طرف، اور بے شک وہی کی گئی ہے تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے، کہ اے عام مخاطب اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کیا کرائے سب غلط ہو جائے گا اور تو خسارہ میں پڑ جائے گا. اسی طرح کی اور بھی بہت آیات ہیں. یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. پھر قصہ مختصر ان تفسیر کی وہ ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی کتاب میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تم یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں ان آیات و احادیث سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق فرمائے اور آسان سے آسان تر معاملہ فرمائے. ہم سب ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بے علم ہیں، بے عمل ہیں، بے خلوص. آپ کا فضل و کرم ہو جائے گا. بے پار ہے. دعا کریے. اللہم صلی اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله.